اگر رزق میں برکت نہیں ہو رہی، نوکری کے لیے کوشش کر رہے ہیں لیکن نوکری نہیں مل رہی، کاروبار میں رکاوٹ ہے، پیسہ کہیں پھنسا ہوا ہے، یا کوئی ایسا کام آپ کا جو کافی عرصے سے رکا ہوا ہے، تو آج کی ویڈیو ہرگز اسکپ مت کیجیے گا۔ اپنے قیمتی وقت میں سے صرف 6 منٹ نکال کر اسے کمپلیٹ دیکھ لیجیے گا، کیونکہ آج میں آپ کے ساتھ 3 ایسے وظائف شیئر کرنے والی ہوں جن پر میں نے خود عمل کیا، اور الحمدللہ جس مقصد کے لیے میں نے انہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے لیے آسانی فرمائی۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ یہ وظائف آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ شاید اس وقت کسی ایسے شخص کو ان کی ضرورت ہو جو رزق یا کسی رکے ہوئے کام کے لیے بہت پریشان ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا نے مجھ سے منہ موڑ لیا ہے، میں بہت پریشان ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک تسبیح بتائی۔ فرمایا کہ کیا تمہیں وہ تسبیح یاد نہیں جو فرشتوں کی تسبیح ہے اور جس کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے؟ اور وہ تسبیح یہ ہے: سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ۔ اسے 100 مرتبہ پڑھنے کا ذکر کیا گیا ہے۔ اب اس کا طریقہ بھی سن لیجئے جو کہ بہت آسان ہے۔ فجر کے وقت سے لے کر سورج طلوع ہونے سے پہلے تک آپ یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر فجر سے پہلے موقع مل جائے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، فجر کی سنتوں کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر وہاں موقع نہ ملے تو نماز فجر کے بعد پڑھ لیجئے۔ بس کوشش یہ ہو کہ سورج نکلنے سے پہلے 100 مرتبہ مکمل ہو جائے۔ اور اس روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ کچھ دن اس عمل کے بعد وہ صحابی دوبارہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا یعنی مال اور دولت میرے پاس اتنی کثرت سے آ رہی ہے کہ میں حیران ہوں اسے کہاں رکھوں۔ آپ ذرا سوچئے میرے پیارے ویورز، ایک انسان خود آ کر کہہ رہا ہے کہ میں پہلے رزق کی تنگی سے پریشان تھا اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا عطا فرما دیا ہے کہ میں حیران ہوں۔ تو میرے پیارے ویورز، اگر آپ بھی رزق کے لیے پریشان ہیں، اس عمل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا اور دعا کی نیت سے کریں، اور صرف یہ نہ سوچیے کہ میں نے 100 مرتبہ پڑھ لیا تو اب لازماً اتنا پیسہ آنا چاہیے۔ نہیں، ہم وظائف کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اور نتیجہ اپنے رب کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اب ایک اور عمل جو بہت آسان ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے تو آپ یا وہابو کا بھی ذکر کر سکتی ہیں۔ فجر کے بعد 300 مرتبہ یا وہابو پڑھیں۔ شروع میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، پھر 300 مرتبہ یا وہابو پڑھیں، اور آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ اور اگر آپ کہیں کہ میرے پاس 300 مرتبہ کا بھی وقت نہیں ہے تو اس سے بھی چھوٹا وظائف ہے جو کہ آپ فجر کی نماز کے بعد یا باسطو 10 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بات میں خاص طور پر ان اپنی پیاری بہنوں کے لیے جو کہتی ہیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، ہمیں کوئی آسان سا عمل بتائیے، تو آپ اپنے معمول کے مطابق ان اذکار کو شامل کر سکتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگ سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، کنسسٹنسی بہت ضروری ہے۔ ایک اور بہت پیارا ذکر ہے، اگر کوئی کام آپ کا رکا ہوا ہے، روزگار کا مسائل ہے، کاروبار میں پریشانی ہے، یہ رزق کے معاملے میں مشکل ہے، تو یہ ذکر بھی بیان کیا جاتا ہے: لا الہ الا اللہ المالک الحق المبین۔ اسے 100 مرتبہ پڑھنے کا عمل بتایا جاتا ہے 5 نمازوں کے بعد، اور اسے کم از کم 3 دن پابندی کے ساتھ کرنے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ 6 منتھ پہلے کی بات ہے، میرے بھائی سعودی عرب میں رہتے ہیں تو ان کا کام نہیں چل رہا تھا اور ہم بہت پریشان تھے، تو میں نے اس وظائف کو 3 دن کیا تھا 5 نمازوں کے بعد۔ ایک بھی نماز میں نے کسی بھی نماز میں نے مس نہیں کیا تھا، اسے 5 نمازوں میں لازماً پڑھا تھا اور کنسسٹنسی کے ساتھ، اور الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرے بھائی کو کام مل گیا تھا اور آج وہ الحمدللہ اچھی سیلری پر کام کر رہے ہیں۔ لیکن میری آپ سے ایک درخواست بھی ہے، اگر آپ ان پر عمل کرتے ہو تو خدا نخواستہ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ دیکھیے، اس میں ہمارا نقصان ہی کیا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے۔ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہو تو اس سے آپ اپنے رب کے قریب ہی تو ہو رہے ہو اپنا تعلق مضبوط کر رہے ہو، تو اس میں ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد وہ آپ کا کام ہو جائے، تو اس لیے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے ساتھ حلال طریقے سے اپنی کوشش بھی جاری رکھیں۔ نوکری چاہیے تو نوکری بھی تلاش کریں، کاروبار ہے تو کاروبار کے مسائل بھی دیکھیے، کوئی سکل سیکھنی ہے تو وہ بھی سیکھیں، اور ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگتے رہیں، کیونکہ بعض اوقات ہم دعا تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اپنی طرف سے دروازہ کھولنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ دیکھیے، سننے سے کوئی حل نہیں نکلتا، آپ جو بات سنتے ہو اس کو یقین کے ساتھ اور کنسسٹنسی سے کریں، انشاءاللہ عز و جل اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کا مقصد ضرور پورا ہوگا۔
جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے خود الحمدللہ اس وظائف کو پڑھا تھا اور میرے بھائی کو اچھی جاب مل گئی تھی، الحمدللہ، شکر اللہ پاک کا۔ اسی لیے میں نے سوچا کہ اگر مجھے کسی عمل سے فائدہ ہوا ہے تو کیوں نہ میں اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے اس وقت کوئی میری پیاری بہن ایسی بیٹھی ہو جس کے گھر میں رزق کی بہت تنگی ہو، کوئی بھائی نوکری کے لیے پریشان ہو، کسی کا کاروبار رک گیا ہو، اور شاید یہی میری بات اس کے لیے امید بن جائے۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، وظائف پڑھنا ہے، کوشش نہیں چھوڑنی، دعا کرنی ہے، لیکن حلال راستہ بھی اختیار کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مایوس نہیں ہونا۔ اگر آج حالات مشکل ہیں تو ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو ایک لمحے میں حالات بدل سکتا ہے۔ تو آج سے ان میں سے جو عمل آپ کے لیے آسان ہے اسے اپنے معمول میں شامل کر لیجیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے الفاظ میں مانگیے اور یقین رکھیں کہ ہمارا رب ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ اور اگر آپ چاہتی ہیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں صرف رزق، قرض، نوکری اور رکے ہوئے کاموں کے لیے مزید آسان اذکار اور دعائیں ایک ایک کر کے بتاؤں تو کامنٹ میں صرف یہ لکھ دیں، رزق کے مزید وظائف۔ اور اس ویڈیو کو پلیز اس شخص تک ضرور پہنچائیے جو اس وقت رزق کے معاملے میں بہت پریشان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے حلال رزق میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کی مشکلات آسان فرمائے اور آپ کے رکے ہوئے جائز کاموں کے لیے راستے کھول دے اور آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین یا رب العالمین۔